بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، بلوچستان میں دہشت گردی اب ایک خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک دہشت گردی نہیں بلکہ ایک منظم جنگ ہے، اور اس پر خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ انہی تلخ حقائق پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر، آپ کا شکریہ کہ آپ نے براق ڈیجیٹل کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا یہ بیرونی مداخلت ہے کہ بلوچستان میں خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے؟ آپ کی نظر میں اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیے، بلوچستان کے حالات کو دیکھ کر بلوچستان کے نوجوانوں کو بالکل بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی انفلوئنس ہے۔ بلوچستان میں بیرونی مداخلت کی میں سمجھتا ہوں ایگزسٹنس ہے۔ بلوچستان کی معصوم بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، انہیں ٹریپ کیا جاتا ہے، انہیں دہشت گردانہ گروہوں کے کیمپوں میں پہنچایا جاتا ہے، ان کو باقاعدگی کے ساتھ ٹرین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں باقاعدگی کے ساتھ سوسائڈ جیکٹ بھی پہنا دیا جاتا ہے۔ بعد میں ان کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ٹریول بھی کرایا جاتا ہے، ان کے ٹارگٹس تک انہیں پہنچایا بھی جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں، اس کے پیچھے کیا پیسہ نہیں لگتا؟ کون کر رہا ہے اتنی بڑی دہشت گردی پر سرمایہ کاری؟ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے را کی فنڈنگ ہے؟ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی منظم سازش ہے؟ ان کے پاس ایک بہت اسٹرانگ فائنینشیل سورس ہے، ان کے پاس اسٹریٹجک پلاننگ ہے، ان کے پاس میں سمجھتا ہوں فائنینشیل پلاننگ ہے۔ یہ تمام چیزیں اس چیز کو واضح کر دیتی ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں ہندوستان کی اور اسرائیل کی پوری توجہ اس طرف ہے۔ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت صرف بلوچستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کے لیے متوجہ ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بیرونی مداخلت ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے کچھ پرانے کرائے کے قاتلوں کی بیٹیاں بھی اس جنگ میں یا اس طرح سے بلوچستان کی بیٹیوں کو ان کے استحصال کرنے میں شامل ہے۔ اگر آج بلوچستان کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی غیر انسانی حرکتیں کروائی جا رہی ہے یا کیے جا رہے ہیں، تو ان میں ماہرنگ لانگو جیسی خواتین ملوث ہے، ان میں سمیدین بلوچ جیسی خواتین ملوث ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ سب دہشت گردوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن جب ہم ان کو بیرونی مداخلت کا کہتے ہیں تو یہ لوگ اس سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ اس پورے پروپیگنڈا سیل کو چلا رہے ہیں، آپ اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر دوسری طرف جب ہم انہیں بیرونی فنڈنگ کا کہتے ہیں تب بھی ان کو بڑا تکلیف ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، اسلام آباد جیسے شہر میں کیا کوئی 75 دن سڑکوں پر اس طرح سے بیٹھ کر وہاں رہائش اختیار کر سکتا ہے؟ I have a personal house in اسلام آباد۔ میں اسلام آباد میں رہ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ باخدا اگر بلوچستان سے ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ بھی اسلام آباد جاتا ہے تو اسلام آباد کے حالات اور وہاں کا جو فائنینشیل ایٹماسفیئر ہے وہ اس کو یہ چیز پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس نے اپنے ایکسپینسز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ اسلام آباد کے لیے یہاں سے 100 خواتین کا ایک سو کالڈ مسنگ پرسنس کی فیملیز کا ٹولہ اٹھایا جاتا ہے، ان کو وہاں جا کر اسلام آباد کے ایک عام شاہراہ پر بٹایا جاتا ہے۔ وہاں KFC کے ہاٹ ونگز آتے ہیں، وہاں میک ڈونلڈس کے برگرز آتے ہیں، وہاں ان کے پاس ایپل کے فونز ہیں، وہاں ان کے پاس ایپل کے ایئر پوڈز ہیں، ان کے پاس پاور بینکس ہیں، سڑک پر بیٹھ کر ان کے پاس رشین برانڈز کے امبریلاز ہیں، چھتریاں وہاں پر ان کے لیے 50 60 ہزار کے برانڈڈ آ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیسے آپ 75 دن اسلام آباد جیسے ایک شہر میں سڑک پر اس طرح سے بیٹھ کر رہائش آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کون سا وہ سورس ہے جو آپ کی دہشت گردی پر اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہندوستان کی شدت پسند اور دہشت گرد ریاست ہے۔ پھر جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سہولیات ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ بلوچستان میں سہولیات سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ PYC کی تمام قیادت کے ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھیں، یہ یورپ سے چل رہے ہیں، یہ سنگاپور سے چلائے جا رہے ہیں، یہ انڈیا سے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ رہتے ہیں ہب چوکی بلوچستان میں، آپ رہتے ہیں پنجگور بلوچستان میں، لیکن آپ کی HD کوالٹی کی ویڈیوز ایک لمحے میں بن جاتے ہیں، وہ یورپ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے اپلوڈ بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سہولیات نہیں ہے، بلوچستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہے، بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا کہ وہ کون سے سورسز ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنی HD کوالٹی کی ویڈیوز آپ بیرون ملک بھیج رہے ہیں اور وہاں سے آپ کے پروپیگنڈا سیلز میں جو چلانے والے آپ کے ہینڈلرز ہیں وہ ان کو اپلوڈ بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں سہولیات ہے، بلوچستان میں تعلیم ہے، بلوچستان میں صحت ہے، بلوچستان میں روزگار ہے، لیکن بلوچستان میں 2 اور چیزیں ہیں جو کہ ایک حقیقت ہے۔ بلوچستان میں بیرونی مداخلت بھی ہے، بلوچستان میں BYC کی خواتین کے اندر پاکستان سے رنجش بھی ہے، ان کے اندر ایک
تکلیف بھی ہے, ایک درد بھی ہے. جو درد پاکستان میں یہ مبتلا ہے وہ ان کو سونے تک نہیں دیتی, وہ ان کو چین سے بیٹھنے تک نہیں دیتی. آپ بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے, میری مائیں میری بہنیں بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے. آج تک میری ماں پر یا میری بہنوں پر کسی نے کیوں آٹ نہیں ڈالا؟ آج تک پولیس میرے گھر کیوں نہیں آئی؟ آج تک ریاستی ادارے میرے گھر پر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ہم امن کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم میں تکلیف نہیں ہے, ہم میں رنجش پاکستان نہیں ہے, ہم درد پاکستان میں مبتلا نہیں ہے. پاکستان سے اگر آپ بغاوت کرو گے آپ کو اٹھایا بھی جائے گا, آپ کو زندان بدر بھی کیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی پاکستان میں کس قوانین کے تحت یہ لوگ خودکش بمبر خاتون کی طرفداری کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی کھلی دہشت گردی نہیں؟ دیکھیے, پاکستان کی قانون کی بات آپ نے کی, پاکستان کی آئین کی بات کرتے ہیں, یا ہم پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی فوجداری قوانین کی بھی بات کریں تو صرف خودکش بمبار کی سہولت کاری جرم نہیں ہوتا, بلکہ جو خودکش بمبار کی طرفداری کرے یا خودکش بمبار کے لیے بیانیہ گڑھنے کی کوشش کرے یا خودکش بمبار کی عوام کے سامنے آ کر حمایت کرے وہ بھی ایک جرم ہے. آج میں سمجھتا ہوں وہ BYC کرے یا سمیدین کرے یا سبیہ بلوچ کرے, یہ سب اس خودکش بمبار کے ساتھ میں سمجھتا ہوں شریک جرم ہے. آپ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ BYC کی خواتین ہی بلوچستان کی بیٹیوں کے استحصال میں شامل ہے. یہی خواتین معصوم بچوں کو ورغلا کر اپنی دہشت گردانہ کیمپس میں لے کے جاتے ہیں, اپنے جلسوں اور جلوسوں میں لے کے جاتے ہیں, پھر انہی کی نشاندہی پر بلوچستان کی بیٹیوں کو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اغوا کرتے ہیں. تو یہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہے. یہ حقیقت بھی دنیا سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے. آج بلوچستان کے نوجوان کے سامنے بھی BYC کی میں سمجھتا ہوں ان کا ایک وہ طریقہ واردات بھی سامنے آ چکا ہے. ان کا طریقہ واردات اتنا سنگین قسم کا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں کی بیٹیاں اس حد تک گر چکی ہے کہ بلوچستان کی معصوم بیٹیوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں, ان کو ٹریپ کرتے ہیں, ان کی ذہن سازی کرتے ہیں, ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں جعلی جھوٹا من گڑت ایک ہسٹری رکھ دیتے ہیں, انہیں خودکش بمبار بننے پر آمادہ کرتے ہیں, ان کے سامنے خودکش بمبار بننے کے لیے ایک جواز پیش کرتے ہیں, ریاست کے خلاف جھوٹا من گڑت ان کے سامنے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور جب انہی خواتین کو پکڑا جاتا ہے یا وہ ریاست کی نظر میں آتے ہیں یا ریاست کی پکڑ میں آتے ہیں تو یہ لوگ ان کو فوراً سے لاپتہ قرار دیتے ہیں, ان کو اغوا قرار دیتے ہیں, ان کے حق میں مہم جوہی کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا سنگین ان کا طریقہ واردات ہے. میں ریاست سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ نے جتنی بھی بلوچ خواتین کو پکڑا, کیا کسی نے آ کر یہ کہا کہ مجھے لاپتہ کیا گیا یا مجھے اغوا کیا گیا؟ وہ تو خود سامنے آ کر کہہ رہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا, ہمیں سمیدین نے, ہمیں مارنگ نے, ہمیں سبیہ نے ٹریپ کیا, ہماری ذہن سازی کی, ہمیں خودکش بمبار بننے پر مجبور کیا. تو میں ریاست سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کا تقاضا ہے, یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ان خواتین کے گرد گھیرا تنگ کریں, قانون کے مطابق ان کو پکڑیں, انہیں زندانوں میں ڈالیں, مزید ان کے ساتھ رحم دلی نہ کریں. یہ دہشت گردوں کی بیٹیاں ہیں, یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. خدا را اب بھی وقت ہے, انہیں پکڑے, بلوچستان کی بیٹیوں کو محفوظ بنائیں. بالکل. اس کے علاوہ سر آپ کی عبدالباقی اور سلیمان کی موت کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ کیا اب ان خواتین کو یہ مسنگ پرسنس کا کارڈ کھیلنا بند کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, عبدالباقی اور سلیمان کے واقعے نے اس حقیقت پر میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ پھر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ بلوچستان میں پچھلے 20 سے 25 سال سے جو مسنگ پرسنس کا بیانیہ یہ لوگ بناتے آ رہے ہیں وہ اکثر زمینی حقائق کے برعکس رہا ہے. آج فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردانہ گروہوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں اتنے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کہ BLF اور BLA کے دہشت گرد آپس میں لڑ پڑے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو جہنم واصل کر رہے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹکراؤ کا شکار ہے, اور اس ٹکراؤ کے درمیان میں وہ اپنے ان مسنگ پرسنس کو جہنم واصل کر رہے ہیں, ان کو اپنے اس داخلی جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں جن کو BYC پچھلے کئی سالوں سے مسنگ پرسنس قرار دیتے ہوئے آ رہی تھی. آج آپ دیکھیں کہ اسی عبدالباقی کو اور سلیمان کو پچھلے 3 سالوں سے BYC اور ماہرنگ لانگوں نے بارہا انہیں لاپتہ قرار دیا, انہیں اغوا قرار دیا, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ پہاڑوں پر موجود تھے, وہ پہاڑوں میں دہشت گردانہ گروہوں کا حصہ تھے, وہ بلوچستان کے خلاف وہاں منظم کام کر رہے تھے. لیکن آج BLF کے دہشت گردوں نے اپنے BLA کے دہشت گردوں نے اپنے BLF کے دہشت گردوں کو اپنے ہاتھوں سے جنم واصل کیا. آج ان کی لاشیں ان کے سو کالڈ ریاستی زندانوں سے نہیں آئے ہیں, ان کی لاشیں کلات کے ان پہاڑوں میں, ان کیمپس میں پڑے ہوئے جہاں فتنۃ الہندوستان کے بزدل اور بے غیرت دہشت گرد چھپتے ہیں. تو ان خواتین کو میں کہنا چاہتا ہوں BYC کے کہ خدا را تمہارا اصل چہرہ ریاست کے سامنے تو
تو بہت پہلے سے آ چکا تھا, نوجوانوں کے سامنے بھی آ چکا ہے. مزید اپنے ہر گلے اور سڑے ہوئے لاش کو ریاست کے کاتے میں مت ڈالیں, ریاست کو مزید بدنام نہ کریں, مزید نوجوانوں کو کنفیوژن کا نشانہ نہ بنائیں, کنفیوژن کا شکار نہ بنائیں. ہم قوم ہے, ہم ایک آزاد مملکت خداداد کا حصہ ہے. ہم نوجوانوں کو بارہا آئیں گے, کہیں گے, ان کی اصلیت بیان کرتے رہیں گے, لیکن وہ وقت اب بھی آ چکا ہے کہ یہ لوگ خود باز آ جائیں, شرم کریں. بالکل. اس کے علاوہ سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کیا آپ حامد میر کو کیا کہنا چاہیں گے جو ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ریاست کے خلاف خوب سرگرم رہتے ہیں؟ دیکھیں, حامد میر صحافی نہیں ہے. اگر وہ صحافی ہوتے تو وہ اپنے اطراف میں تمام چیزوں پر نظر رکھتے. وہ کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں, اور جہاں ان کو کا فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اسی سیاسی تنظیم کی طرف یا سیاسی جماعت کی طرف دیکھتے ہیں. میں بلوچستان کا نوجوان ہوں, میں اس سرزمین پر بیٹھا ہوں. میں پورے پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سرزمین پر جو میری فوج آباد ہے یا جو میری ریاست آباد ہے وہ بلوچ خواتین دوست ریاست ہے. بلوچ خواتین کا استحصال یہ ریاست نہیں کرتی ہے. اس بلوچستان کی بیٹیوں کا استحصال BYC کر رہی ہے, وہ BYC جس کو حامد میر کی بھرپور سہولت حاصل ہے, بھرپور وہ ان کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بلوچستان میں آتے ہی نہیں ہیں, کبھی کبھار زندگی میں 1-2 دفعہ آ گئے تو آپ آج بلوچستان کے گن گا رہے ہیں. بلوچستان کے واقعے کو یہ لوگ, یا بلوچستان کے حالات کو, یا بلوچستان کے مسئلے کو, یا اس بیانیے کو یہ لوگ کیش کرتے ہیں. یہ یوٹیوب سے ڈالرز کماتے ہیں. جس کسی کو بھی دیکھیں جو بھی آج بے روزگار ہو, وہ بلوچستان کے مسئلے کو اٹھا کر یوٹیوب پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ڈالرز وہاں سے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں اگر ریاست بلوچ خواتین پر ہاتھ ڈال رہی ہے تو وہ دہشت گردوں کی بیٹیوں کو پکڑا جا رہا ہے, دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے, ان خواتین کو پکڑا جا رہا ہے جو خودکش بمبار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کو پکڑا جا رہا ہے. یہ ریاست خواتین دوست ریاست ہے. یہ ریاست ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو تعلیم صحت روزگار فراہم کرتی ہے. خدا را بلوچستان کی خواتین کو کیش کرنا بند کر دیں, بلوچستان کے مسئلے پر مزید ڈالرز کمانا بند کر دیں, ورنہ آپ کو ہر محاذ پر بلوچستان کے نوجوان کا میں سمجھتا ہوں اختلاف بھی نظر آئے گا اور سرزنش بھی آپ کی ہوگی. بالکل, بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین, اب تو وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے انسانی حقوق کے نام پر دہشت گردی کو چھپانا ہے یا حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.